أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا جاءت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله العظيم. حضرات محترم، ایمان کے بعد بنیادی نیکیاں چار ہیں. ایمان کے بعد بنیادی نیکیاں یعنی بڑی بڑی نیکیاں چار ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ان نیکیوں کے علاوہ اور بھی نیکی ہیں. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے. وہ نیکی کرنے والا عربی ہے، عجمی ہے، شرقی، غربی، جنوبی، شمالی، امیر، غریب، جو بھی نیکی کرتا ہے اور جس قسم کی بھی کوئی نیکی کرتا ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے، جس قسم کی بھی کوئی نیکی کرتا ہے، بڑی نیکی کرتا ہے، چھوٹی نیکی کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ نیکی کرنے والا کیا ہو؟ مومن ہو. یہ شرط ہے کہ جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے اور جس قسم کی بھی نیکی کرتا ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والا کیا ہو؟ مومن ہو، کافر نہ ہو، مشرک نہ ہو، منافق نہ ہو، مومن ہو. اور ایمان کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اس میں خلوص ہو. مومن میں خلوص ہو، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کر رہا ہو. ایک تو مومن ہو، ایمان شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نیکی نبی کے سنت کے مطابق ہو. نبی کی سنت کی اس نیکی پہ مہر لگی ہو. مومن بھی ہو، وہ مومن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرے. اور تیسری چیز کہ وہ نیکی نبی کی سنت کے مطابق ہو، نبی کی سنت کی مہر ہو، نبی سے ثابت ہو. وہ نیکی قرآن سے، نبی کے فرمان سے وہ نیکی ثابت ہو. تو ایسی نیکی ہوگی نا تو پھر کیا ہوگا؟ فلا کفران لسعی، تو اس نیکی کرنے والے کی اس نیکی کی نہ قدری نہیں ہوگی. جو مومن بھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کر رہا ہے اور نیکی نبی کی سنت کے مطابق ہے، تو ایسی نیکی کرنے والے کی نیکی کی نہ قدری نہیں ہوگی بلکہ قدر ہوگی اللہ کے دربار میں. ایسی نیکی کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. اللہ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہ پائی گئی تو پھر بڑی سے بڑی نیکی بھی قبول نہیں ہوگی. ایمان ہی نہیں ہے. یہ ایمان تو ہے، اخلاص ہی نہیں ہے. اخلاص تو ہے، وہ نیکی نبی کی سنت کا بھائی ہی نہیں ہے. اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز مس ہو گئی تو نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس نیکی کرنے والے کی نیکی کو لکھنے والے ہیں. لکھ رہے ہیں، نوٹ ہو رہی ہے وہ نیکی کرنے والے کی. کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ ہر انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں. تو جب
کوئی پیشاب وغیرہ کرتا ہے، براہنا ہوتا ہے کوئی حاجت کے لیے، پھر وہ دور ہو جاتے ہیں، تو ورنہ ہر وقت وہ دو فرشتے انسان کے ساتھ ہیں، جو بھی انسان کو قول و عمل کرتا ہے تو اس کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو عمل ہے نا قرآن کی کلاس والا، الحمدللہ یہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہر روز یہ نوٹ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کو تو پتہ ہی ہے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ لکھا جا رہا ہے کون صاحب آیا کون نہیں آیا، اور یہ بھی اللہ پاک جانتے ہیں کون اخلاص سے بیٹھا ہے، دل کھول کے بیٹھا ہے، کس میں اخلاص نہیں ہے، کس کا ذہن حاضر کو حاضر ہو، یہ اللہ پاک جانتے ہیں سارے کا سارا۔ تو ہمارا عمل جو ہے میرے بھائیوں لکھا جا رہا ہے، اگر ہم خلوص کے ساتھ اسی طرح موت تک قرآن کے ساتھ جڑے رہے، وابستہ رہے، قرآن سمجھتے رہے، قرآن پہ عمل کرتے رہے، تو انشاءاللہ یہ جو عمل ہے نا ہمارا قرآن کی کلاس والا سمجھنے والا، یہ انشاءاللہ دن قیامت کے ہمارے ساتھ ہوگا، یہ عمل بھی ساتھ ہوگا، یہ نیکی قرآن بھی ساتھ ہوگا، قرآن کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، نبی آخر الزمان کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اللہ کا فضل بھی، اور یہ مسجد بھی ساتھ ہوگی، آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، وابستہ رہیں، موت آ جائے قرآن سمجھتے سمجھتے، قرآن پہ عمل کرتے کرتے، یہ تو اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں کے جرمٹ میں انشاءاللہ دن قیامت کے جنت میں جاؤ گے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور حرام ہے اس بستی پہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ کہ بے شک وہ نہیں لوٹ سکتے، یعنی جس بستی میں رہنے والے اللہ پاک فرمایا ہم نے ہلاک کر دیا، وہ بستی میں رہتے تھے، اللہ خیر کر یا عذاب آ گیا، موت آ گئی جس پہ، تو اس پہ پھر حرام ہے دنیا میں آنا۔ ہاں جی، وہ دنیا میں نہیں آ سکتے، دنیا کی طرف نہیں لوٹ سکتے، آگے کو جائیں گے پیچھے کو نہیں آئیں گے وہ۔ دنیا میں میرے بھائیوں ایک ہی مرتبہ آنا ہے، بار بار نہیں آنا، ایک ہی مرتبہ دنیا میں آنا ہے، اور یہ مختصر ہمیں اللہ پاک نے زندگی دی ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے جی، یہ لہو و لعب دنیاوی کاروبار کے لیے نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے دنیاوی کاروبار، یہ ضروریات ہیں، دنیاوی کاروبار بھی، بچے، مکان، مقصد نہیں اللہ پاک کو۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو کس لیے بنایا ہے؟ اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ کاروبار، کارخانے، یہ ضروریات ہے زندگی، مقصد زندگی، مقصد زندگی یہی ہے، اللہ پاک نے اس لیے بھیجا کہ اللہ کی یہاں بندگی کر کے آخرت کی تیاری ہو، اللہ پاک کی عبادت کی جائے، اللہ راضی ہو، آخرت نصیب ہو، یہ مقصد ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ وحرام علی قریۃ، حرام ہے اس بستی پہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، کہ انہم لا یرجعون کہ بے شک وہ دوبارہ زندگی میں دنیا میں نہیں آ سکتے، کہ دوبارہ انہیں موقع مل جائے پھر ایمان لائیں، پھر اچھے عمل کریں، قرآن پڑھیں۔ یہ ایک ہی دفعہ آنا ہے، ایک ہی دفعہ زندگی ہے، اور یہ جو زندگی ہے نا ہماری، یہ برف کے بلاک کی طرح کٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، سانس یہ کم ہو رہے ہیں، سانس جو ہم لے رہے ہیں نا، یہ گنے ہوئے سانس، ایک سانس بھی زیادہ نہیں لے سکتے، ہاں ایک سانس بھی کم نہیں لیں گے، ایک سانس بھی زیادہ نہیں ہوگا، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا موت کا، ہاں یہ سانس گنے ہوئے ہیں، اسے طے شدہ ہے، گنا ہوا ہے، یہ زندگی جو ہے یہ برف کے بلا کی طرح کٹ رہی ہے، سانس کٹ رہے ہیں، ہاں جی ہم نے اتنی زندگیوں میں سانس لے لی ہے، یہ نہیں پھر مل رہے گئے، ختم ہو گئے، جو باقی سانس ہیں وہ لیں گے۔ لوگ بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں، کئی بوڑھے سالگرہ کرتے ہیں، میں نے دیکھا بوڑھے انہوں نے کہا سالگرہ بوڑھے سالگرہ نہیں، کیک کاٹتے، خوشیاں مناتے، اور روو کچھ نہیں ہونا چاہیے، رونا چاہیے۔ اگر بچہ 5 سال کا 5 سال ختم ہو گئے، کیوں نہیں 10 سال کا ہو گیا 10 سال گئے، 20 سال کا ہو گیا 20، پریشان ہونا چاہیے، خوش ہوتے ہیں مولوی صاحب تجھے لو 500 روپیہ، سال گرا ہے 5 سال کا بچہ ہو گیا، ماشاءاللہ مٹھائی بنڈو، کیک کٹو، فلاں، رونا پریشان ہونا چاہیے۔ 5 سال کا ہو گیا 5 سال کٹے گئے، 10 سال کا ہو گیا 10 سال کٹے گئے، الٹ جا رہے ہیں۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک جب کھول دیا جائے گا، کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، ہاں
کھولنے کا مطلب یہ نہیں تو سنگل پا کے بنے گا اللہ پاک نے. ہاں ان کے آگے وہ دیوار ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا 16ویں پارے میں. ذوالقرنین بادشاہ نے جو بنائی تھی رکاوٹ کی تھی ان کے آگے، یعنی اس کی وجہ سے یہ رکے ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہوئے، 4 بیٹے. ایک کا نام کنان اور ایک کا نام حام، یافس تیسرے کا نام، دوسرے کا نام حام، یافس پھر یافس، حام سام، یہ 2 ہیں، حام سام اور یافس اور کنان. یہ کنان تو مشرکوں کے ساتھ ہی جو ڈوبے تھے پانی نافرمان، تو ان کے ساتھ یہ گھر کو کور کیا تھا. جو کشتی میں بیٹھے تھے نا 80 آدمی، ان کی بھی نسل آگے نہیں چلی، بس یہ بھی اپنے تک یہ ختم ہو گئے، آگے نسلیں چلی ان کی. اور جو نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے لوگ ہیں پانی میں 3 رہ گئے، سام اور حام. اس کی اولاد سارے لوگ ہیں، ان دونوں کی اولاد سب لوگ ہیں. حام سام کی اولاد جتنی بھی دنیا ان دونوں کی اولاد ہے. اور یافت کی اولاد یاجوج ماجوج ہے. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم نسل سے انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوا، آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے. باقی سب مرمر آ گئے پیچھے. ان کے 3 بیٹے جو ہیں سام حام اور یافس. یافس کی اولاد یاجوج ماجوج ہے. سام حام ان کی اولاد سب لوگ جو ہیں جب موجود ہیں یا آئے ہیں یا آئیں گے، سب ان کی اولاد ہے. تو فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک جب کھول لیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج. تو قرب قیامت جب اللہ پاک کا حکم ہوگا نا، تو اللہ پاک کے حکم سے جو دیوار ہے نا تو اس کو یہ توڑ دیں گے، ٹوٹ جائے گی، پھر باہر آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا جب باہر آ جائیں گے، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہ پھر اس وقت ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. یعنی اتنی ان کی تعداد ہوگی، کثرت ہم سے بہت زیادہ تعداد میں کی زیادہ ہے. کثرت کی وجہ سے ایسے معلوم ہوگا کہ یہ بلندی سے آ رہے ہیں، یا ایسے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کے رستے بلندی آئے گی، وہ ٹیلا کو دیوار کو شہر اس کو فنا کرتے آئیں گے. لوگوں کو کھا جائیں گے، جانوروں کو کھیتیوں کو کھا جائیں گے، پانی پی جائیں گے. پھر یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اس میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف تیر خون آلود ہو کے آئیں گے اوپر. یہ سمجھے کہ لو جی ہم نے زمین والوں پہ بھی غلبہ حاصل کر لیا، آسمان والوں پہ ہم غالب آ گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں آتا ہے اس دور کے اندر اپنے ساتھیوں کو لے کے مسلمانوں کو طور پہاڑ پہ چھپے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے مسلمان جو اپنے قلب مضبوط قلب محفوظ ہوں گے، باقی وہ صفایا کر دیں گے، جھگڑا نکال دیں گے سب کا. اتنے ہیں یہ تعداد میں. پھر مسلمان دعا مانگیں گے، مسلمانوں کی دعا سے سارے مر جائیں گے تعاون کی مدد سے. ایک ہی دفعہ مر جائیں گے. جس میں آتا ہے اللہ پاک کو پرندے جانور بھیجیں گے بڑے بڑے، جو ان کو اٹھا کے وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ پاک کو منظور ہوگا. پھر بارشیں برسیں گی بہت زیادہ، زمین صاف ہو جائے گی، تفن بدبو ان کی وجہ جو ہوگا سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. پھر اللہ پاک زمین کو حکم دیں گے کہ جو تجھ میں اب خزانے ہیں پھل پھول ہیں سب نکال دے. لیکن نبی نے فرمایا کہ ایک ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کے لوگ سائے میں بیٹھے. یہ حدیث ہے. ایک ایک انار اتنا بڑا ہوگا، اتنی برکت ہوگی فصلوں میں کھیتوں کے اندر کہ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کے لوگ سائے میں بیٹھیں گے. اور ایک ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ پورے کا پورا گروہ جو ہے وہ پیے گا، پورے گروہ کو کفایت کر دے گی. اتنا دودھ دے گی اونٹنی. گائے اتنا دودھ دے گی کہ پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ کافی ہوگا اس کے لیے. بکری اتنا دودھ دے گی کہ پورے گھر والوں کے لیے وہ دودھ کافی ہوگا. پھر اللہ پاک کی طرف سے وہ ہوا چلے گی، اس ہوا کی وجہ سے جتنے مومن ہوں گے سب کی روحیں قبض ہو جائیں گی. باقی دوسرے لوگ رہ جائیں گے، کافر بے دین گمراہ لوگ، وہ گدھوں کی طرح برائی کریں گے. ان پھر کیا بتائے گی. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول لیے جائیں گے یاجوج ماجوج، اور وہ ہر وقت سے دوڑتے آئیں گے. جب یہ آ جائیں گے نا، ان کا خروج ہوگا یاجوج ماجوج کا، پھر کیا ہوگا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، پھر قریب آ جائے گا وعدہ سچا. پھر قیامت کیا ہوگی؟ قریب ہوگی، بس جلدی آ جائے گی قیامت. 2 نفخے ہوں گے. پہلا نفخہ جو ہوگا نا اسرافیل علیہ السلام ایک کرنا ایک آلہ ہے سینگ کی طرح کا، یہ منہ میں لیے کھڑے ہیں. اللہ پاک منتظر ہے، جب حکم ہوگا اس میں پھونک ماریں گے تو ہر شے فنا ہو جائے گی. 40 سال کے بعد پھر اسرافیل علیہ السلام اللہ زندہ فرمائیں گے. پھر وہ کرنا آلے میں پھونک ماریں گے. پھر جس کو اللہ پاک نے زمین آسمان جنت جہنم جو انسان جو اللہ پاک نے پیدا کرنے ہیں اللہ پاک کے حکم سے وہ پیدا ہو جائیں گے. پھر جب دوسرا نفخہ ہوگا نا، پھر کیا ہوگا؟
فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، جی اس وقت کھلی رہ جائیں گی آنکھیں الذین کفر، ان کی جنہوں نے کفر کیا، مومنوں کی نہیں، مومنوں کے دن خوشی کا دن ہوگا، جنہوں نے کفر کیا وہ منظر دیکھ کے دن قیامت کا تو کافروں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، بند نہیں ہوں گی کہ یہ کیا ہو گیا، یا ویلنا، کہیں گے اے ہماری ہلاکت، قد کننا فی غفلت من ھذا، تحقیق تھے ہم غفلت میں اس سے، اس قیامت کے دن سے ہم کیا تھے، غافل تھے، ہمیں کوئی توجہ نہیں دی، دھیان نہیں دیا، تیاری نہیں کی اس کی، تو بل کننا ظالم، بلکہ ہم ظالم تھے کہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دے کے، قیامت کی طرف تیاری نہ کر کے ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، مشرکو کافرو پیش ہے تم اور جس چیز کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، سب جہنم کا ایندھن ہو، تم بھی اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی کافر و مشرکوں نے عبادت کی ہوگی، یا وہ مولوی پیر زندہ جو اپنی عبادت کراتے ہیں، جو سجدے کرا رہے ہیں، نظر نیازیں وصول کر رہے، بکرے سے لے رہے نا، لے بکرا لے آؤ جی، چھترا لے آؤ، ہاں، جو زندہ پیر مولوی اپنی عبادت کرا رہے ہیں دنیا کے لیے، اور جن بتوں کی عبادت کی ہوگی لوگوں نے، یہ عبادت کرنے والے جن کی عبادت کی گئی، یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا، تم سب اس میں وارد ہونے والے ہو، عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی گئی سب جہنم میں جانے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اللہ فرما رہے اگر یہ معبود ہوتے جن کی عبادت کی گئی ہے بتوں کی یا زندہ مولویوں پیروں کی، اگر یہ معبود ہوتے تو ما وردوہا، یہ جہنم میں نہ جاتے، وکل فیہا خالد، سب کے سب کہاں ہوں گے؟ ہمیشہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، عبادت کرنے والے جن کی عبادت کی گئی یہ سب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کے لیے اس جہنم میں چیخنا چلانا ہوگا، چیخیں گے یہ عابد و معبود، وہم فیہا لا یسمعون، وہ اس میں کوئی آواز نہیں سنیں گے، بس چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی اور اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں آئی ان کو۔ وَكُلٌّ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہ سبقت کی ان کے لیے ہماری طرف سے اچھی بات نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس کے متعلق ہم نے فیصلہ کر دیا یہ کہ جنت میں جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک عنہا مبعدون، یہی لوگ ہیں جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ہاں جی، ایمان والے، ہاں جی ایمان والے، اچھے عملوں والے، توحید والے دن قیامت کے جہنم سے کروڑوں میل دور ہوں گے۔ لا یسمعون حسیسا، نہیں سنیں گے یہ جنتی جہنم کی معمولی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے، معمولی آہٹ کو رونا چلانا، معمولی آہٹ بھی نہیں سنیں گے جنتی جہنم کی۔ وہم فیہا مشتہت، اور یہ جنتی اس چیز میں ہوں گے جو ان کے نفس چاہیں گے، وہاں ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہاں دنیا میں جو چاہو وہ نہیں ملتا، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، ہاں جی، جو چاہو نہیں ملتا، چاہے کوئی بادشاہ ہے۔ ابھی ہمارے نواز شریف ہے، کتنا پریشان ہے بیچارہ، نواز عمران خان ہی نہیں تھی جان چھوڑتا، کوئی نہ کوئی وقوع پراما، کتنا پریشان ہے، حالانکہ بادشاہ ہے، پیسے بھر دیے بینک سے، پیسوں سے کوٹھیاں بنگلے، لیکن جو چاہا وہ نہیں ملتا۔ عمران خان آج ہی بادشاہ بن جا، امیر بن جا، وزیر اعظم بن جائے، وہ یہی جا رہا ہے، کہیں اور ہے پیچھے لگے ہمیں بھی بادشاہ دیں۔ دنیا میں جو چاہو وہ، اگر کسی کو پیسہ ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن کوئی ایسے بھی ہے پیسہ تو ہے لیکن ان کی صحت نہیں ہے، بیمار ہیں، وہ کھا نہیں سکتے، کہ ایسے بھی ہیں پیسے ہیں لیکن عزت نہیں ہے، پیسے ہیں لیکن دشمنی بڑی ہے، مخالفت بڑی ہے، پیسے ہیں اولاد ہی نہیں ہے، اولاد ہے پیڑی، بیوی پیڑی، مخالفتیں بیدار پیڑے کسی کے، بھائی پیڑے کسی کے۔ دنیا میں جو چاہو نہیں ملتا، جنت میں جو چاہو گے وہی ملتا۔ دنیا میں بڑے سے بڑا بھی جو چاہے نہیں ملتا۔ نبیوں کو نبی جاتے تھے تو کلمہ پڑھ جاتے تھے کہ نہ، سارے بھائی نبی جاتے سارے مسلمان ہو جائیں، ابو جہل نہیں ملا جو چاہتے، کسی کو بھی جو چاہے دنیا میں نہیں کہا نبی ہے، ولی ہے، امیر ہے، نہیں ملتا۔ جنت میں جو چاہو گے وہی اللہ تعالیٰ، ہر چیز ملے گی، وہ ملے گی بھائیوں قرآن سے۔ کسی کا خیال ہونا قرآن کے بغیر مل جائے گی شارٹ کٹ، باروں بار لا ہونے سے کہتے ہیں نہیں،
قرآن سے ملے گی، قرآن پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، دیکھو پھر جنت نصیب ہوگی۔ جنت کے لیے حاصل کرنے کے لیے، جنت سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہم کو اپنے نبی کے ذریعے کتاب عطا فرمائی ہے قرآن۔ ہاں جی، اس کے ذریعے قرآن ملے گا، جو اس کو قبول کرے گا، اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، زندگی ساری اس کے مطابق گزار دی، اسی پہ خاتمہ ہو گیا۔ ہاں جی، قرآن پڑھتا پڑھتا دنیا ہی چلا گیا، عمل کرتا کرتا، اس کو جنت نصیب ہوگی۔ اور جو اس سے دور رہا ہے جی تو پھر جنت میں نہیں جائے۔ اسی کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے، اسی کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے، یاد رکھنا۔ تو میرے بھائیوں، میں بار بار ہی آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو قبول کر لو، دل سے قبول کر لو، اس کو اتار لو، جو معنی مفہوم بیان ہوتا ہے اس کو ذہن نشین کرو، دل میں رکھو، دماغ میں رکھو، مضبوط کرو۔ جب ہماری کلاس ختم ہوتی ہے تو اس وقت ہم باتیں نہ کریں، گپے، موبائل نہ، اس قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نا آدھا گھنٹہ سنتے ہیں، اس کو سمجھیں، بار بار دہرائیں، ریپیٹ کریں، اپنے بیوی بچوں کو سنائیں، ہم نے قرآن میں آج یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ ایسی کرنا تو یہ چاہیے، تو ایسا نہ ہوگا ادھر قرآن بند کیا، ہم اپنی گپوں میں شروع ہو گئے، موبائل میں یہ ہے وہ ہے، نہیں پھر یہ قرآن نہ کرنے والی بات ہے۔ تو سب بھائی حضرات، ہاں جی، اگر بیٹھنا ہے تو قرآن کی بات کرو، کوئی سیاسی مذہبی پارٹی یہ وہ جماعت نہیں، یہاں بیٹھو قرآن پڑھ کے تو قرآن کی بات کرو کہ ہم نے آج یہ پڑھا ہے، قرآن کلاس کی فکر کرو، کون نہیں آیا بھائی آج کون نہیں آیا ہے جی، کیوں نہیں آیا اس کا پتہ کرنا ہے، اس کلاس کے بارے میں سوچو، قرآن کے بارے میں بات کرو، تو پھر انشاءاللہ اللہ خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ یہ نہ ہم نے قرآن پڑھ لیا اگر مشغول ہو گئے گپوں میں، موبائل میں، یہ ہوا وہ ہوا، پھر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسے ہم کریں گے پھر ہاں جی اتنی جلدی قرآن کا اثر اتر کے یا فارغ قرآن کا اثر تو کیا ہے جی، قرآن جو پڑھتے اس کو معنی میں سمجھو، غور کرو، جا رہے ہیں گھر کو سوچتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، ہم نے یہ پڑھا ہے، گھر میں بھی بچوں کو سناؤ، دوستوں کو سناؤ، پھر دوستوں کو قرآن کی دعوت دو، یعنی کوئی کام کے لیے آئے، وہ دوست کو جاؤ، پہلے بار کام بعد میں کرو، پہلے قرآن کی دعوت دو، بھائی قرآن کے راس میں آؤ، ساتھی پڑھ رہے ہو، سمجھ رہے ہیں، اللہ قرآن سمجھو اور تم بھی سمجھو، یہ اس قسم کے یہ سلسلے چلاؤ میرے بھائی، پھر بات نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے۔ جنت میں نہ بیماری ہوگی ہے جی، نہ پریشانی ہوگی، نہ موت آئے گی، نہ کوئی مخالفت ہوگی، نہ دشمن ہوگی، نہ کوئی بغاوت کرے گا ہے جی، ہر لحاظ سے سکون ہوگا جنت کے اندر، نہ نعمتیں ختم ہوں گی، وافر مقدار میں نعمتیں ہوں گی، ختم ہی نہیں ہوں گی، کروڑوں سال سے بھی زیادہ جنت میں ذرہ برابر بھی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ وہ نعمتوں سے منع کرے گا، نہ روکے گا، نہ چھینی جائیں گی، نہ جنت سے نکالے جاؤ گے، نہ اللہ نکالے گا، نہ دل کرے گا جنت۔ زندگی وہ ہے میرے بھائیو، یہ زندگی اس کو قرآن نے کھیل تماشا کہا ہے، زندگی کو کھیل تماشا۔ کھیل تماشا کیا ہوتا ہے جی، کھیل کرنے والا تماشا کرے اور چند منٹ کھیل تماشا کرتا ہے چلا جاتا ہے، یہ کھیل تماشا ہے اس زندگی کے مقابلے۔ اصل زندگی جو ہے وہ لامحدود زندگی، جس کا کوئی حد بننا کنارہ ہے ہی نہیں، تو وہ ہے میرے بھائی آخرت کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ تو اب تیاری کرنی ہے زندگی میں، ہم نے جی قرآن پڑھنا ہے، سمجھو اس کے اندر، اس پہ عمل کرنا ہے۔ پہلی بات نماز کے بارے میں بات، ہم نماز نہیں پکے نہیں ہو رہے اور کسی حکم پھر عمل کریں، نماز میں یہ پکے ہو رہے نہیں۔ صبح کی ہمارے کتنے ساتھی غائب ہوتے ہیں ترجمہ پڑھنے والے، آدھے زیادہ ساتھی غائب ہوتے آتے ہی اللہ واللہ، وہ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے، کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نماز نہیں نہ پڑھ رہا میرے بھائیوں تو قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو، پھر ڈبل عذاب ہوگا۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک قرآن سمجھ کے نماز نہیں پڑھی، ہاں یہ یاد رکھنا۔ نماز بھی پہلے پابندی کرنی ہے، نماز سے کوئی ساتھی پیچھے نہ ہٹے ہے جی۔ اگر کوئی یہاں نہیں بھی آ سکا، وہ مجبوری کے ساتھ جہاں بھی ہے، سفر میں، اگر میں اسپتال وہی نماز پڑھے، پانچوں نمازیں نہیں چھوڑنی۔ اگر وہ کہے کہ میں نماز بھی چھوڑوں گا، قرآن بھی سمجھ جنت مل جائے گی، ایسے نہیں ہوگا، ہاں جی۔ نماز پہلے پڑھنی پڑے گی، ایمان کے بعد نماز کا دوسرا نمبر ہے، پہلا نمبر ایمان کا ہے، دوسرا یہ رکن اسلام کا نماز ہے، یہی چھوڑ دیا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ جنت میں جو چاہو گے ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی۔ اب اندازہ لگائیں، 100 مردوں کی طاقت جنت کے اندر، اپنی 100 بیویوں کے پاس سے ہو کے آ جائے گا۔ وہی زندگی ہے میرے بھائی، یہ تو کھیل تماشے، کوئی اس کی زندگی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں اللہ پاک کے یہاں، وہی زندگی ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا لا عیش الا العیش الاخرہ، لوگوں کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی ہے تو کون سی زندگی ہے؟ آخر کی زندگی ہے۔ اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ کے نبی نے عرض کی اللہ پاک میرے مہاجر صحابیوں کو بھی بخش دے اور انصار صحابیوں کو بھی بخش دے۔ صحابہ کرام نے اسی زندگی کی محنت کی، اللہ کے نبی صحابہ کرام نے، ہماری طرح نہ کوئی بنگلہ چھوڑا، صحابہ کرام نے پیچھے نہ کوئی مکان، کوئی بلڈنگ، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی پراپرٹی، کچھ بھی نہیں، بس ایسے روکی سی گزارا کر کے اور آخر بنا کے کوئی پراپرٹی، کوئی بنگلہ، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی ہمارے نبی نے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، اندازہ لگائیں حدیث میں تیل بھی نہیں تھا چراغ میں۔ کسی ہمسائے سے لے کے ادھار جیسے بھی لے کے تیل لے کے چراغ میں ڈال کسی ہمسائے سے، تیل بھی نہیں تھا چراغ میں میرے بھائیوں، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارے نبی صحابہ کے لیے جنت بنائی ہے، آخرت بنائی ہے، تو اس لیے آخرت کی فکر کرو، اس زندگی میں رہ کے آخرت بنانی ہے، جنت مل جائے، جنت نصیب ہو جائے، کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی، ورنہ پھر جہنم ہے۔ چیزیں دو ہی ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ دیکھ لو، قرآن سے دور ہو جاؤ، نماز پڑھو، چھوڑ دو اس کو، تو کیا ہے؟ جہنم ہے ٹھکانا۔ قرآن کو قبول کر لو، قرآن میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، خصوصاً نماز ہے تو یہ پڑھو، باقی دوسرے احکام جو ان پہ عمل کرو تو انشاءاللہ اللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ جنت میں عمر جو ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام والی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھائے گئے نا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال عمر تھی، 33 سال عمر جب آسمان میں اٹھا، پھر آئیں گے 40 سال اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال عمر نصیب ہوگی ہر جنتی کو جنت میں۔ اور قد آدم علیہ السلام والا نصیب ہوگا۔ آدم علیہ السلام کا قد جو 60 ہاتھ تھا، یہ ہاتھ 60 ہاتھ لمبے تھے آدم علیہ السلام، یعنی اتنا قد ہر جنتی کو نصیب ہوگا۔ عمر جو نصیب ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حسن جو نصیب ہوگا وہ یوسف علیہ السلام والا حسن نصیب ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے آدھا حسن دیا تھا، اس میں آتا آدھا حسن ساری دنیا کو اور آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، تو یوسف علیہ السلام والا حسن نصیب ہوگا وہاں۔ اور میرے بھائیوں زبان جو نصیب ہوگی وہ ہمارے نبی والی عربی زبان نصیب ہوگی۔ بیٹھی نے فلاں یہ فارسی انگلش یہ نہیں ہوگی، یہی رہ جائیں گی، عربی زبان جو جنت کے اندر ہوگی وہ سب جنتی کو ملے گی۔ تو میرے بھائیوں زندگی وہی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، کوئی حد بننا کنارہ نہیں ہے، اس کی فکر کرو، اس کی فکر قرآن سے قرآن پڑھو، سمجھو، جو احکامات اللہ پاک کے آ رہے ہیں نوٹ کرو، ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ اللہ پاک کے حکم ہے، یہ کام کرنے ہیں یہ نہیں کرنے، قرآن سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، سمجھتے سمجھتے عمل کرتے کرتے موت آ گئی، انشاءاللہ کامیاب ہو گئے، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ قرآن کی برکت۔ ایک تو وہاں ہوں گے جہاں ان کو جو چاہیں گے ملیں گے، ایک خالدون، جنت میں کیا رہو گے؟ ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ بار بار بتا رہے خالدین جنت میں کے لیے کہ مشرک کافی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایمان والے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہیں غمگین ہوں گے یہ بڑی گھبراہٹ سے۔ یہ ایمان والے جو جنت پہ جائیں گے نا، یہ بڑی گھبراہٹ سے غمگین ہے، بڑی گھبراہٹ میں دن قیامت کے سب گھبرا رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، دن قیامت کے ان کو فرشتے ملیں گے، ملاقات کریں گے، کہیں گے کیا فرشتے؟ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، ایمان والو یہ وہی دن ہے جس دن کا تم سے رسولوں نبیوں کے ذریعے وعدہ کیا جاتا تھا کہ تم کو اللہ جنت نصیب کرے گا۔ یہ رسولوں اور کتابوں کے ذریعے تم سے وعدہ کیا کہ تم کو اللہ جنت دے گا، یہ وہی دن ہے جو آ گیا وعدے کا دن، آج اللہ تم کو جنت نصیب فرمائے گا۔ فمن يعمل من الصالحات، کا جو بھی عمل کرتا ہے تو نیک وہ مومن اور مومن ہے، فلا کفران شائی، تو نہیں نہ قدری کی جائے گی اس کی نیکی کی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبٌ، بے شک اس کی نیکی کو لکھنے والے ہیں، وہ حرام علی قریۃ، حرام ہے ایسی بستی پہ ہلاکنا کہ ہلاک کر دیا ہم نے اس کو، انہم لا ین، بے شک وہ دنیا کی طرف پھر نہیں لوٹیں گے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک جب کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج،
اور ماجوج، اور وہ فی من کل حدب، یہاں سے ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. وقت طرب الوعد لکم، ان کے خروج، جب خروج ہوگا یاجوج ماجوج کا پھر قریب آ جائے گا وعدہ سچا، مراد قیامت. فَإِذَا يَشَاءُ، اس وقت تک کھلی رہ جائیں گی آنکھیں الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. یا ویلنا، کہیں گے اے ہماری ہلاکت، قد کنا فی غفلۃ من، بے شک تھے ہم غفلت میں اس سے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، حاسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہو، انتم لہا وعد، تم اس میں سب وعد ہونے والے ہو. لو کان فیہما آلہۃ، لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر ہوتے یہ معبود، ما وردوا، تو جہنم میں نہ جاتے. وکل فیہا خالدون، سب کے سب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لہم فیہا زفیر، ان کے لیے یعنی عابد اور معبودوں کے لیے اس جہنم میں کیا ہوگا؟ زفیر، چیخنا چلانا ہوگا. وہم فیہا لا یسمعون، اس کے علاوہ اور وہ کوئی بات نہیں سنیں گے چیخنے چلانے کے علاوہ. ان الذین سبق، بے شک وہ لوگ سبق جو سبق لے گیا واسطے ان کی ہماری طرف سے اچھائی، بے شک وہ لوگ سبق لے گی ان کے لیے ہماری طرف سے اچھائی، یعنی جس کے متعلق اللہ نے یہ فیصلہ کرنے کی جنت میں جائے گا. تو اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون، نہیں سنیں گے وہ جنت میں حسیسا، جہنم کی معمولی آہٹ کو بھی. وہم فی مشتہت، اور اس میں چیز میں ہوں گے جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، ان کے نفس چاہیں گے جو ان کو ملے گا. خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یحزنهم الفزع الاکبر، نہیں غمگین ہوں گے بڑی گھبراہٹ سے. وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان سے ملیں گے، کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہی دن ہے جس دن کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا ہے. جزاکم اللہ. ادھر آؤ.